یہاں اولاً تو کوئی اسلام لے کر آنے کو تیار نہیں تھا، اور اگر کوئی آنا بھی چاہتا تھا تو یہاں کا موسم، یہاں کا رہن سہن نہ ہندوستان والوں کے ساتھ ملتا ہے نہ پاکستان والوں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی شکلیں الگ ہیں، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھی الگ ہے، یہاں کے لوگوں کا مزاج بھی الگ ہے، یہاں کے لوگوں کا کھانا پینا بھی الگ ہے۔ آج کی ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ تو دین کو سیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو جن ذرائع سے پہنچا ہے اس تاریخ کو پڑھنے کی فرصت ان کو کہاں ملے گی؟ نہ پڑھنے کی فرصت، نہ سننے کی فرصت، نہ یہ جاننے کی فرصت کہ وہ دین کن کن تک مرحلوں سے گزر کر کے، کن کن قربانیوں کے ذریعے سے اور کس طریقہ کار سے ہم تک پہنچا ہے۔ کشمیر کی تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت خوبیوں کے مالک بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف یہ مسجد منسوب ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ وقد قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حاسبوا قبل ان تحاسبوا او کما قال علیہ الصلوات والتسلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جس مسجد میں ہم جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اس مسجد کو منسوب کیا گیا کشمیر کے تاریخ کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت خوبیوں کے مالک بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف یہ مسجد منسوب ہے۔ دنیا کے ہر جگہ کے مسلمانوں کی بہت ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ دین ہم کو کن ذرائع سے ملا ہے، کن کن لوگوں کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ ان لوگوں کی تاریخ کو یاد رکھنا، ان کے کارناموں کو یاد رکھنا، ان کی محنتوں کو ذہن میں رکھنا، اور اس کے بعد پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہر جگہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں دین پہنچا تاجروں کے ذریعے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں تاجروں کی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ جہاں دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں قدرتی طور پر سب سے زیادہ محبت صحابہ کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس میں تو صرف ایک قوم ہے جو اس نعمت سے محروم ہے کہ جس طبقے کے ذریعے سے ان کو دین پہنچا، جس جماعت کے ذریعے، جس مقدس قافلے کے ذریعے سے ان کو دین پہنچا، وہ لوگ ان کے دشمن ہیں۔ یہ تو دنیا میں صرف ایک قوم ایسی ہے۔ باقی ہر جگہ کے مسلمانوں کا مزاج اور خصوصیت یہ ہے کہ جس طبقے کے ذریعے سے ان تک دین پہنچا ہے، اس طبقے کی محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان بیمار ہو اور مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرنے کے بعد صحت یاب نہ ہو سکا اور وہ مایوس ہو گیا، اس کے بعد کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، تو زندگی بھر وہ اس آدمی کا احسان مند رہے گا اور بار بار کہتا رہے گا بوسس مارنا ساروی ترائیس ڈاکٹر کراو انکار پتہ سے پھلین کور میں علاج وہ بچوس۔ بلکہ بعض دفعہ انسان وہ زبان سے وہ جملہ بول دیتا ہے جو نیت اس کی نہیں ہوتی ہے، مگر ساتھ میں یہ کہتا ہے کیا صاحب
بھائی ایسا مومت پھلنی بچونس، حالانکہ بچو خدا ہے، صحت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر انسان منسوب کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے دعوت و تبلیغ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان سے خود سنا، وہ فرمانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت میرے دل میں تو عجیب خیالات آ رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ میں بیمار تھا، میں نے یہاں دلی میں بہت علاج کرائے، صحت یاب نہیں ہو سکا، پھر میں اسی ارادے سے عمرہ کرنے کے لیے گیا تاکہ حرم میں جا کر اپنی صحت کے لیے علاج کروں، بہت دعائیں کی، وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر جب میں واپس آیا تو میں نے ایک حکیم سے معمولی سی دوائی لی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ تو حرم کی دعاؤں سے میں صحت یاب نہیں ہو سکا، ڈاکٹروں کے بڑے بڑے علاجوں سے میں صحت یاب نہیں ہو سکا، حکیم صاحب کی ایک گھاس کے میں ٹھیک ہو گیا، تو مجھے شک ہو رہا ہے حرم کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، وہاں میں صحت یاب کیوں نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس سے کہا وہ جو تم یہاں ٹھیک ہو گئے وہ تو حرم کی دعائی کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے، دعا وہاں قبول ہوئی، نتیجہ جہاں نکل آیا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو نکل گیا اس بہت بڑے جھنجھٹ سے، ورنہ مجھے بار بار شک ہوتا تھا کہ میری وہاں کی دعاؤں سے تو میں ٹھیک نہیں ہوا، یہاں اگر میں حکیم کے ذریعے سے ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا وہ جو تم نے وہاں دعا کی تھی اللہ نے شفا کا فیصلہ وہیں کر دیا تھا، مگر ہیت کے طور پر، بہانے کے طور پر تم کو تھوڑی سی دوائی کھانی تھی اس کو۔ تو وہ کہتا تھا کہ 5 یا 7 روپے کی گھاس میں نے پانی میں ابال کر کے پی اور میں ٹھیک ہو گیا، واللہ عالم کیا تکلیف رہی ہوگی۔ تو غرض یہ کہ انسان اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور وہ انسان بدبخت ہے کہ جو اپنے محسن کو یاد نہ رکھے۔ حدیث میں بھی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہ ہو اللہ کا شکر کہاں ادا کر سکے گا۔ جب انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا تو ساری زندگی اس کا شکر مند رہتا ہے، ساری زندگی اس کا شکر مند رہتا ہے، اور جب بھی اس کو ملے گا اس کو فوراً یاد آتا ہے فلاں مصیبت کے موقع پر اس نے مجھے یہ ہمدردی کی تھی، ہمیشہ اور انسان کی فطرت میں ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جہاں کے لوگوں کو اسلام اور دین کی نعمت جس طبقے کے ذریعے سے ملی ہو اس طبقے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور کشمیر کو یہ نعمت ملی ہے اولیاء کرام کے ذریعے سے، اور وہ جو محنت ہوئی ہے وہ تقریباً دنیا کی تاریخ میں عجیب محنت ہے، باقی دنیا میں بہت کم جگہوں پر اس طرح کی محنت پائی گئی جیسے یہاں کشمیر میں۔ آج کی ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ تو دین کو سیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو جین جن ذرائع سے پہنچا ہے اس تاریخ کو پڑھنے کی فرصت ان کو کہاں ملے گی، نہ پڑھنے کی فرصت، نہ سننے کی فرصت، نہ یہ جاننے کی فرصت کہ وہ دین کن کن تک مرحلوں سے گزر کر کے کن کن قربانیوں کے ذریعے سے اور کس طریقہ کار سے ہم تک پہنچا ہے۔ بہرحال کشمیر کے تاریخ میں جو روشن ترین انسان گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، ان میں بابا نصیب الدین غازی کا نام بھی آتا ہے، اور وہ تمام کشمیر کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ جمیل آتا ہے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں جس کو بر صغیر کہتے ہیں، اس بر صغیر میں ایک طرف سے بہت بڑا ملک ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان، ایک طرف بہت بڑا ملک ہے پاکستان، اس کے بیچ میں ہم ہیں، اس پورے خطے کا نام بر صغیر ہے۔ اس بر صغیر میں ہندوستان کے تمام علاقوں میں بھی اسلام پہنچ چکا تھا اور پاکستان کے تمام علاقوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، کشمیر محروم تھا۔ یہاں اولاً تو کوئی اسلام لے کر آنے کو تیار نہیں تھا، اور اگر کوئی آنا بھی چاہتا تھا تو یہاں کا موسم، یہاں کا رہن سہن نہ ہندوستان والوں کے ساتھ ملتا ہے نہ پاکستان والوں کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی شکلیں الگ ہیں، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بھی الگ ہے، یہاں کے لوگوں کا مزاج بھی الگ ہے، یہاں کے لوگوں کا کھانا پینا بھی الگ ہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں دال روٹی کھانی، وہاں کے لوگ کہتے ہیں گوشت روٹی کھانی، کیسے چونا ہاک بات، ان کا کھانے کا سسٹم الگ، اس لیے یہ ہر چیز میں بالکل الگ ہیں، ان کا جغرافیہ بھی الگ ہے، ان کی ہسٹری بھی الگ ہے، ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، ان کا مزاج بھی الگ ہے، ان کا رہن سہن بھی الگ ہے، ان کی عادتیں اور اطوار بھی الگ ہیں، اور اس صورتحال کے اندر یہاں اسلام لے کر کوئی آنے کو تیار بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی آتا تھا تو کبھی یہاں کی موسم کی مشکلات کی وجہ سے واپس چلا جاتا تھا، اور کبھی لینگویج کے گیپ کی وجہ سے یہاں بات پہنچ نہیں پاتی تھی، اور اس لیے صدیوں تک اسلام کی دولت یہاں نہیں آ سکی۔ کئی سو سال ہو چکے تھے پورے ہندوستان میں اسلام کا سورج، اسلام کا نور پھیلا ہوا تھا، مگر کشمیر محروم تھا، اور کئی سو سال ہو چکے تھے پاکستان کے تمام علاقوں میں اسلام اپنی پوری تابانی کے ساتھ تھا، کشمیر اسے محروم تھا۔ یہاں وہی کفر تھا، یہ شرک تھا، ظلم تھا، خرابیاں تھی، اور ایسی خرابیاں تھی کہ
کہ خرابیوں کے طوفان میں اللہ کی طرف سے یہاں عذاب بھی بہت آئے ہیں۔ ان عذابوں میں سے ایک بڑا خطرناک عذاب رہا ہے کہ یہ جو جھیل ولر ہے، جس کو کہتے ہیں کشمیر کی بر صغیر کی سب سے بڑی جھیل، ایشیا کی سب سے بڑی جھیل، جھیل ولر ہے۔ یہ جھیل نہیں، اصل میں شہر تھا، اور چونکہ بہت زیادہ گناہ گاریاں وہاں ہوتی تھی اور کھلم کھلا ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ کی طرف سے سزا آئی، عذاب آیا۔ ایک زلزلے میں زمین پھٹی، نیچے سے پانی آیا، اور اس پانی میں وہ شہر ڈبو دیا گیا، اور وہ شہر جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا۔ شہر کا نام تھا سندھ مت نگر، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، اور پھر وہاں نیچے سے پانی نکل آیا، اس پانی ہی کا نام اب جھیل ولر ہے۔ اس کا تذکرہ کشمیر کے سب سے بڑے مورخ، جس کا نام تھا مورخ غلام حسن، اس نے تاریخ لکھی ہے تاریخ حسن، اس میں موجود ہے۔ سندھ مت نگر کا شہر عیاشیوں کا، ظلم کا، نافرمانیوں کا اڈا تھا۔ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا، اور وہ شہر انسانوں کے سمیت، عمارتوں کے سمیت ختم کر دیا گیا، اس کا نام و نشانی ختم ہو گیا۔ آج بھی جیل ولر کے اندر سے اس زمانے کے برتن، اس زمانے کی چیزیں نکل آتی ہیں، مثلا مٹی کے برتن، تانبے کے برتن، اور دوسری کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں۔ اور میں نے بھی کئی کشتی چلانے والوں سے سنا، کیونکہ وہ بانڈی پور کے قریب میں ہی ہیں، انہوں نے سنا جی ہاں ہم کبھی کبھی گزرتے ہیں تو پانی کے اندر کچھ نظر آتا ہے، مگر ڈر لگتا ہے نیچے جاتے ہوئے۔ بہرحال یہ کشمیر جو ہے وہ کفرستان کا اڈا تھا، اور یہاں اسلام نہیں پہنچ پاتا تھا، اس لیے کہ کوئی آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلا انسان جو یہاں اسلام کی دعوت لے کر کے آ گیا، ان کا نام نامی تھا عبد الرحمن، اور کہیں اس کا نام آتا ہے شرف الدین، اور وہ سید خاندان کے تھے۔ پورا نام ہے سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل، اور یہ چائنا سے آئے تھے۔ دنیا میں ترکستان دو ہیں، ایک ترکستان تو وہ ہے جس کو آج ٹرکی کہتے ہیں، جہاں کا ایک پرانا شہر تھا جس کو کہتے تھے قسطنطنیہ، اور بعد میں وہ قسطنطنیہ بدل کر کے استنبول بن گیا، اور یہ استنبول اصل میں ہے اسلام آباد۔ یہ استنبول بمعنی اسلام بول، تو اسلام آباد کا جو ترجمہ ہے وہی ترجمہ ہے اسلام بول کا، اور یہ اسلام بول استعمال ہوتے ہوتے استنبول بن گیا۔ استنبول کا شہر آج بھی ہے، آج اسے انقرہ کہتے ہیں۔ تو کبھی وہ قسطنطنیہ تھا، کیونکہ قسطنطین نام کے بادشاہ نے اس کو بسایا تھا۔ بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ اسلام لے کر کے وہاں داخل ہوئے، تو بعد میں اس قسطنطنیہ شہر کو جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور پھر 800 سال تک وہاں اسلامی حکومت چلی ہے، تو اس قسطنطنیہ شہر کا نام استنبول رکھا گیا۔ آج اس کو انقرہ کہتے ہیں، استنبول بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ترکستان ہے چائنا کے اندر۔ یہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ سادات میں کے فرد تھے، اور یہ چائنا میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں چائنا نہیں تھا، اس کو کہتے تھے مشرقی ترکستان۔ وہاں سے یہ عبد الرحمن بلبل سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو کوئی بشارت دی گئی، یہ نہیں معلوم ہے ان کو کوئی حکم دیا گیا، کیا بات ہوئی ہے۔ بہرحال وہ وہاں سے چل کر کے آئے ہیں، اور یہاں کشمیر میں داخل ہوئے اس ارادے سے کہ میں یہاں اسلام کی دعوت کا کام کروں گا، اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ مگر بہت سوچنے کے بعد، بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ میں سب سے پہلے یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دوں گا، بجائے اس کے کہ میں عوام سے ملوں، سب سے پہلے مجھے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ چنانچہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی دعاؤں کے بعد مشکلات کا سفر برداشت کر کے پہنچے ہیں یہاں دریا جہلم کے کنارے تک، اور معلوم کیا کہ یہ بادشاہ کہاں رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر اس کا محل ہے۔ بادشاہ کا نام تھا رنچن، پورا نام اس کا تھا رگیال بود رنچن، یہ بدھ مذہب کا تھا۔ یہ اس زمانے کشمیری سارے کے سارے تھے ہندو، مگر بادشاہ ان کا تھا بودھ۔ یہ بودھ کیسے یہاں بادشاہ بن گیا تھا، اس کی تاریخ کا بھی ہمیں نہ ضرورت ہے نہ اس کا موقع ہے۔ بہرحال یہاں کا چھوٹا سا بادشاہ تھا رنچن، اور یہاں کا جو اصلی بادشاہ تھا، جو اس سے پہلے اصلی تھا جہاں کا بادشاہ، وہ جان بچانے کے لیے فرار ہو کر کشتواڑ چلا گیا تھا، تو کشتواڑ میں جان بچائے ہوئے تھا۔ یہ بار بار یہاں کشمیر سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کشتواڑ جاتے رہے ہیں، تو وہ بادشاہ جو یہاں کا اصلی ہندو بادشاہ تھا، وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے کشتواڑ گیا ہوا تھا، اور یہاں دوسرا بادشاہ تھا اس وقت، اس کا نام تھا رنچن۔ تو عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس رنچن سے ملاقات کر کے اس کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے شام کو پہنچے دریا جہلم کے کنارے۔ ان کا نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ کوئی سرائی تھی، اس لیے دریا کے کنارے پر ایک چٹان کے اوپر وہ بیٹھے، رات اسی پر گزاری۔ تہجد کے وقت بہت دعائیں کی۔ اس ٹھنڈی چٹان پر اس نے نہ جانے اس رات میں کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔
کیونکہ ارادہ اس کا یہ تھا کہ مجھے کل صبح بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے تھے ادھر بھی پورے ملک میں اسلام کئی سو سال سے ہے، ادھر بھی پورے ملک میں اسلام کئی سو سال سے ہے، یہ بیچ میں کشمیریوں کا خطہ محروم ہے، اور آج تک یہاں اسلام کی دعوت یا تو پہنچی نہیں یا کوئی لوگوں نے قبول نہیں کی ہے۔ اب میں صبح یہ بہت بڑا قدم اٹھانے والا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ بادشاہ مجھے مہمان خانے میں رکھے گا کہ جیل خانے میں ڈالے گا، مجھے احترام کرے گا کہ قتل کرا دے گا، کچھ نہیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے رات بھر وہ دعائیں کرتے رہے۔ ان دعاؤں میں کیا کیا اس نے اللہ سے مانگا ہوگا، اور کتنے آنسو بہائے ہوں گے اس چٹان کے اوپر۔ آج اگر وہ چٹان ہم کو ہاتھ آ جائے کتنی محبت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، اور کچھ لوگ تو شاید اس چٹان کو سجدہ بھی کر لیں گے، کیونکہ محبت میں انسان غلو کرتا ہے تو آگے حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ چٹان کتنی یادگار چٹان ہوگی جس چٹان پر وہ آنسو بہائے گئے ہوں گے، اور جس چٹان پر کشمیر کی تاریخ میں پہلی اذان پڑھی گئی۔ بہرحال فجر کی اذان نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کہا میں اذان پڑھتا ہوں، اس ملک میں پہلی اذان۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے پڑھی ہوگی، لیکن تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مسلمان یہاں آئے ہیں سیاح بن کر، تاجر بن کر، چیزیں بیچنے کے لیے، لیکن دائی بن کر کے اسلام پہنچانے کی نیت سے کوئی نہیں آیا، اور آیا ہوگا تو اس کی تاریخ کا کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے۔ میں نے بعض دفعہ بہت کوشش کی یہ معلوم کرنے کی سب سے پہلے کون سا مسلمان یہاں آیا ہے، تو بڑی مشکل سے سراغ لگا کہ کوئی حامیم بن اسحاق شام سے آیا ہے، وہ کشمیر میں داخل ہوا ہے۔ آگے وہ کہاں چلا گیا وہ نہیں معلوم، اس نے یہاں اسلام کی دعوت کا کام کیا یا نہیں، اور زندہ واپس چلا گیا، یہیں کہیں وفات ہو گئی، واللہ عالم۔ اس کا سراغ اتنا ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا شمس الدین، وہ یہاں کشمیر میں بزنس کرنے کے لیے آتا تھا۔ وہ یا تو ادھر منگولیا کا سائیڈ کا تھا یا چترال سائیڈ کا تھا۔ بہرحال شمس الدین یہاں آتا رہا ہے، اور وہ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی تھوڑی تھوڑی بولتا تھا اپنی بزنس پرپس کی بنیاد پر۔ ایسے مان لیجیے جیسے یہاں بہت سارے یہ جو ہاؤس بوٹوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ بعض دفعہ 5-5 6 زبانیں بولتے ہیں، اور ان پڑھ انسان ہے۔ ہاؤس بوٹ میں کام کرنے والا انسان ہاؤس بوٹ میں کام کرتا ہے، وہ انگریزی بھی بولتا ہے، وہ فرینچ بولتا ہے، وہ جرمنی بولتا ہے، مختلف لوگوں کی زبانیں بولتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد پھر فجر کی اذان کا وقت ہو گیا تو انہیں اذان پڑھی۔ پاس میں رنچن کا محل تھا۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ پوری رات رنچن تڑپتا رہا ہے، بے قراری تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ادھر سے کئی ساری پریشانیاں بھی تھی اسے، کیونکہ یہاں کے عوام جو ہے وہ ہندو ہیں، اور وہ ہندو اس بادشاہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسے ڈر تھا کہ میری حکومت کا تختہ نہ الٹ جائے، اور اصلی بادشاہ اگر کشتار سے واپس آ گیا تو پھر میں شاید ٹک نہیں سکوں گا۔ یہ مختلف قسم کے ٹینشن اسے تھے، اور ادھر سے وہ جو دعائیں وہاں ہو رہی تھی وہ دعائیں اس کو چین نہیں دینے دے رہی تھی، اس لیے وہ ساری رات تڑپتا رہا۔ اب جب صبح کے قریب کا وقت تھا، نیند اسے نہیں آئی تھی، وہ پریشان تھا، تو ادھر سے آواز آئی، وہ اذان کی آواز تھی۔ یہ سنتا رہا کہ یہ اذان کی آواز، یہ تو میں نے آج تک آواز سنی نہیں۔ اس نے بھجن سنے ہوں گے، بدھوں کے بھجن، ہندوؤں کے بھجن، یہ تو سنے تھے، لیکن یہ والا سٹائل، یہ والی آواز اس نے کہیں نہیں سنی تھی۔ وہ اٹھا، کھڑکی کھول کر کے دیکھتا رہا باہر اندھیرا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ساری اذان اسے سنی۔ اور اس کے بعد ذرا سی جب روشنی آئی تو نوکر کو بلایا یا چپراسی کو بلایا، کہا دیکھو نیچے کوئی آدمی ہے وہاں، اس کو بلا کر کے لاؤ، اسے پوچھو۔ اور اب روشنی آ گئی تھی تو حضرت عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حنفی اصول کے مطابق فجر کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب روشنی آ چکی ہو، اور یہ اصول اس لیے ہے، ایک تو حدیث میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کی نماز دیر سے پڑھو، جب روشنی آ جائے تب فجر کی نماز ادا کرو، ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے اذان کے فوراً بعد، 10 یا 15 منٹ کے بعد۔ صحابہ وہ بھی کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، کہ ہم مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے صبح اندھیرے میں، اور نماز پڑھ کے واپس جب چلتے تھے تو کوئی کسی کو پہچان بھی نہیں پاتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی گھروں کو جاتی تھی، کوئی نہیں پہچان پاتا تھا یہ کون ہے، کیونکہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تمام لوگ مسجد میں موجود ہوں تو فجر کی اذان کے فوراً بعد جماعت کرنی چاہیے، اور اگر لوگوں کے آنے میں دیر ہو تو فجر کی نماز دیر سے کرنی چاہیے تاکہ بڑی سے بڑی جماعت ہو جائے، مگر اتنی دیر بھی نہیں کرنی کہ آفتاب نکل آئے۔
عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ حنفی اور مسلک تھے، اس انہوں نے سوچا کہ میں فجر کی نماز اذان کے بعد کافی دیر کے بعد ادا کروں گا جب تھوڑی سی روشنی آ جائے۔ اب روشنی آ چکی تھی، اس نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کی۔ بادشاہ کھڑکی کھول کر دیکھ رہا ہے، کوئی بوڑھا انسان کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سر زمین پر رکھتا ہے۔ وہ تو نہیں جانتا تھا یہ نماز ہے، یہ سارا دیکھتا رہا وہ۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک چپراسی کو بھیجا، اس بوڑھے انسان کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ اس بوڑھے انسان کے پاس وہ چپراسی پہنچا، اس نے کہا آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو کون بلا رہا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت۔ تو عبد الرحمن بلبل کے احساسات اور جذبات عجیب ہو گئے کہ یا اللہ، پہلے تو مجھے فکر یہ تھے کہ مدینہ اندر آسنت کنہ، مجھے اندر اپائنٹمنٹ ملے گا بھی یا نہیں، اجنبی انسان، پردیسی انسان، جاننے والا کوئی نہیں، اور اس کے بعد پھر لینگویج کا گیپ الگ۔ تو اب تو وہیں سے مجھے بلایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ بس یا اللہ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو جائے، لیکن جس دین کو لے کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں اس میں مجھے کامیابی ملنی چاہیے۔ چنانچہ عبد الرحمن بلبل اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ بادشاہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی لینگویج کچھ اور ہے اور عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے کہا ڈھونڈو کسی انسان کو جو کم سے کم ٹرانسلیشن کا کام کرے اور یہ بتائے یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور ہے یہ کہاں کا آدمی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک شخص آتا تھا یہاں شمس الدین کے نام سے، اور وہ بزنس کرنے کے لیے آتا تھا۔ حسن اتفاق کہ شمس الدین اس وقت کشمیر میں موجود تھا۔ وہ آتا تھا چترال کے سائیڈ سے شاہتوس لے کر کے یہاں فروخت کرنے کے لیے، اور وہ واپس جاتا تھا، اسے یہاں کی زبان بھی جانتا تھا۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے۔ یہ حسن اتفاق بہت اہمیت کے ساتھ میں بول رہا ہوں، اور یہ حسن اتفاق اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ ہیراکل کے نام پر پہنچا ہے، ملک شام، روم کا سب سے بڑا بادشاہ ہیراکل روم میں اس وقت نہیں تھا، یہ ملک شام میں تھا، بیت المقدس میں، اور یہ عبادت کرنے کے لیے وہاں گیا تھا، اور عبادت کرنے کا ایک خاص مقصد تھا اس کا، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرحال ہیراکل جو اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، یہ دو بادشاہ بڑے بڑے تھے، ایک ایران کا بادشاہ اور ایک روم کا۔ ایران کے بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز اور لقب تھا اس کا کسرا، اور روم کے بادشاہ کا نام تھا ہیراکل اور لقب تھا اس کا قیصر۔ تو قیصر اور کسرا ان دونوں کے آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھی، کبھی یہ حاوی ہو جاتا تھا، کبھی وہ حاوی ہو جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں قیصر کا پلہ بھاری تھا اور ایران کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی تھی ایک خطرناک جنگ کے نتیجے میں۔ تو اس خطرناک جنگ میں کامیاب ہونے کی وجہ سے قیصر نے یہ نیت کی تھی میں پیدل بیت المقدس جاؤں گا، وہاں جا کر کے عبادت کروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے فتح عطا کی ہے۔ وہ پیدل سفر کر کے پہنچا تھا ملک روم سے ملک شام بیت المقدس، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی وہی بیت المقدس پہنچا۔ وہ خط سیرت کی تمام کتابوں میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخاری شریف میں نقل کیا پہلے ہی چپٹر میں۔ بخاری شریف کا پہلا چپٹر ہے وحی کا بیان، اس وحی کے بیان میں اس خط کو لائے ہیں وہ۔ اس خط کا وحی سے کیا تعلق ہے وہ یہاں کی بحث نہیں ہے، وہی سمجھنے کی چیز ہے کہ اس حدیث کو، اس خط کو وہ وحی کے چپٹر میں کیوں لائے، وحی کے ساتھ اس کا کیا جوڑ لگتا ہے۔ بہرحال جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط وہاں پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا جس آدمی کی طرف سے یہ خط آیا ہے اس آدمی کے متعلق مجھے معلومات کرنی ہے، یہ کون ہے، کس مزاج کا ہے، اخلاق کیسے ہیں، رویہ کیسا ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، خاندان کیسا ہے، یہ ساری معلومات مجھے ہونی چاہیے، مگر معلومات شام میں کون دے گا؟ تو اس نے کہا دیکھو بازار میں کوئی ملک عرب کا کوئی آدمی اگر ملے گا تو اسے لے آؤ۔ حسن اتفاق یہ اس زمانے میں جو حضور کا جب سب سے بڑا دشمن تھا وہ ابو سفیان تھا، ابو سفیان ملک شام میں موجود تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کو بلایا گیا پورے قافلے کے سمیت کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ وہ حیران بھی ہو گیا، آج تک تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بادشاہ سلامت ہمیں بلائیں گے، وہ بھی قیصر اور کسرا، عرب کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس طرح کے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچنے کا۔ اب حیران بھی ہو گیا، تو بہرحال ابو سفیان اب دربار میں پہنچا پورے قافلے کے سمیت، اور اس وقت بادشاہ نے بیچ میں ٹرانسلیٹر کھڑا کیا، ترجمان۔ اس نے کہا اس سے کہو میرے پاس ایک خط آیا ہے، اس خط کے بارے میں تم سے مجھے معلومات کرنی ہے، صحیح صحیح جواب دینا۔ اور ساتھ میں پیچھے والے لوگوں سے کہا یہ پیچھے جو کھڑے ہیں اس کے ساتھی، ان سے کہو میں ان سے سوال کروں گا، اگر جواب صحیح دیا تو بہت اچھا، اگر جواب اس نے غلط دیا تو تم ہاتھ اٹھا کر کہنا جواب غلط دے رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑا پریشان بھی ہو گیا کہ میرے لوگوں کو پیچھے سے میرے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، میں غلط جواب دے بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر ہیراکل بادشاہ نے پورا انٹرویو لیا، 11 سوالات کیے، اور وہ سب حضور کی ذات کے متعلق، یہ نبی کیسا ہے،
خاندان کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کیسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، مخالفتیں کتنی ہوئیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے کوئی واپس آیا بھی یا نہیں، کسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تو نہیں کہا یہ غلط دین ہے، کسی پر ظلم ہوا وہ واپس آیا یا نہیں۔ اس طرح سے 11 سوالات کیے اور 11 سوالوں کا جواب ابو سفیان دیتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہرقل نے کہا تھا جواب میں کہ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب میں آئے گا، اور جو کچھ تم نے جواب میں کہا ہے اگر یہ سارا صحیح ہے تو اس کے بعد پھر اس نے کہا اب اس ملک کا اور اس زمین کا مالک وہی بننے والا ہے۔ پھر اس نے کہا میں پوری کوشش کروں گا اس تک پہنچنے کی، میں پوری کوشش کروں گا اس سے ملاقات کرنے کی۔ پھر جملہ اس کا ہے، بخاری میں حدیث ہے، لو وصلت عنده لغسلت عن قدمه، اگر میں اس تک پہنچ سکا تو اس کے پاؤں کو دھوؤں گا۔ کاسے چوانا بچمس خور چلت خبر چھلمچھا آستان کہیں اس کے نا یا گرمچھا کہیں اس کے، مگر کہتے ہیں بچمس خور چلت۔ بادشاہ کہہ رہا ہے لو وصلت عنده لغسلت عن قدمه، اگر میں اس بادشاہ اس نبی تک پہنچ گیا، پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا۔ اس کے بعد پھر وہ خط وہاں نقل ہوا ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوبی گرامی تھا۔ تو جیسے ابو سفیان وہاں مل گیا حضور کا تعارف کرانے کے لیے، باوجود ہے کہ ابو سفیان حضور کا دشمن تھا، اسی طرح سے یہاں ٹرانسلیٹر مل گیا، کون؟ شمس الدین۔ تو اب بادشاہ رنچن سامنے ہیں، ادھر سے بزرگ ہیں سید عبد الرحمن بلبل، اور ٹرانسلیٹر بیچ میں کھڑا ہے شمس الدین۔ اب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھو یہ آیا کیوں ہے، یہ ہے کہاں کا، یہ کہتا کیا ہے، اور وہاں سڑک وہاں پتھر پر کیا کر رہا تھا۔ سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل نے شمس الدین کو کہا تم بھی مسلمان، تمہیں تو معلوم ہے اسلام کیا ہے، اب میں تم کو جو بتاتا ہوں وہ بادشاہ کو سناتے رہو۔ بہرحال یہ گفتگو چل رہی ہے، دوپہر سے پہلے وہ بادشاہ رنچن اپنے دربار کے تمام لوگوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور جب ظہر کی اذان کا وقت آ گیا تو اسی محل کے اندر اذان پڑھی گئی۔ یہ تاریخ عجیب واقعہ ہے، براہ راست اسلام کو دعوت بادشاہ کو دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکومت کے اونچے عہدوں کے جتنے لوگ تھے سب کو جمع کیا، کہا ان کو بھی اسلام سناؤ۔ بہرحال عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، اللہ کی ذات کا تعارف، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اس کائنات کی حقیقت، موت کے بعد کی زندگی، یہ تمام چیزیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں بیان کی۔ تو دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور کئی ہزار افراد مسلمان ہو گئے، اور بادشاہ کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ پہلے اس کا نام تھا رنچن اور اب وہ صدر الدین ہے، دین کا صدر، یا یوں کہیے دین قبول کرنے والوں میں سب سے آگے پہلا شخص۔ اللہ کے فیصلے یہی ہوئے۔ کیا؟ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انسان ہوں، کیونکہ وہ سید تھے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے پھر مکہ واپس نہیں آئے، اور اگر آئے بھی تو عمرہ کیا اور واپس چلے گئے، حج کیا تو واپس چلے گئے، مکہ فتح ہوا تب بھی واپس چلے گئے۔ تو مدینے کو آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی زمین بنا لیا، اور اس مدینہ طیبہ میں ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہیں آپ کا روضہ مبارک بنا۔ عبد الرحمن بلبل نے کہا یا اللہ میں اسی نبی کے خاندان کا ہوں، میں بھی اس کفرستان کے ملک میں آیا، اسلام لے کر کے آیا، یہاں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، آگے یہ اسلام پھیل جانا چاہیے، میری قبر بھی یہی بننی چاہیے۔ چنانچہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور سب لوگ جانتے ہیں بلبل لنگر، وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ یہ بلبل لنگر اصل میں تھا بلبل لنگر۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہ کو مسلمان بنایا تو بادشاہ نے کہا اب کیا کرنا ہے کہ باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب اور یور پھیرنا، پیر صاحب میں آپ کو تھوڑے گلی گلی پھرنے دوں گا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں سارے کشمیریوں کو پکڑ کر لاؤں گا، اور لوگ کلمہ پڑھیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ اسلام نہیں ہے، اسلام جبر سے قبول کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام تو دل کے رضامندی سے قبول کرنے کا نام ہے۔ لوگ آئیں گے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، جو رضامندی سے اسلام قبول کرے گا وہ مسلمان ہوگا۔ جبر کر کے تم پر جب جبر کسی نے نہیں کیا تو تم کو بھی حق نہیں کسی اور پر جبر کرنے کا۔ اب علاقوں سے لوگوں کو جمع کر کے لایا جاتا تھا، لیکن جب یہاں پہنچیں گے تو رہیں گے کہاں، یہاں پہنچیں گے تو کھائیں گے کہاں، ٹرانسپورٹ کا زمانہ تو نہیں تھا۔ اس لیے عبد الرحمن بلبل نے ان سے کہا کہ تم ایک لنگر کا انتظام کرو، جو لوگ یہاں آئیں گے وہ رات کو قیام کریں گے، وہاں کھانے پینے کا انتظام ہوگا، پھر ان میں سے جو مسلمان بنیں گے تو ٹھیک، اور جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہے گا ہم کسی پر جبر نہیں کریں گے۔ تو وہ جو لنگر تھا اسی کو کہتے تھے حضرت دیکھو تونسی ناوت پر لنگر، تو تھا اس ناوت تھا بلبل لنگر اور بلبل لنکر، تو وہ بدلتے بعد میں بلبل لنکر بنا۔ اس کے بعد پھر صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی وہیں دفن ہے۔
اور عبد الرحمن بلبل کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی وہیں دفن ہے، ایک ہی جگہ تھوڑے سے فاصلے پر۔ یہ دونوں کشمیر کی تاریخ کے دو ابتدائی ہیرے اسی ایک جگہ پر دفن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہاں واپس مشکلات کا دور آ گیا، اور پھر کفر کا زمانہ آ گیا، پھر کفر کی حکومت آ گئی چند سال تک۔ اس کے بعد وہ جو بیچ میں شمس الدین تھا وہ یہیں رہا۔ صدر الدین نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس شمس الدین سے کہا وہ کود کسل سے واپس، اب تمہیں کہیں نہیں جانا ہے، تم یہیں رہو اور میری مدد کرو، اور حکومت چلانے میں، اسلام پھیلانے میں، دین کے مطابق نظام چلانے میں تم میری مدد کرو۔ مگر چونکہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے اسلام کون سکھائے گا ان کو؟ مسلمان تو بن گئے یہ، لیکن اسلام سکھانے والا کوئی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نکاح، نہ طلاق، یہ ساری چیزیں کون سکھاتا ان کو؟ اس لیے کیا مسلمان، مگر اسلام کی کوئی چیز نہ ان کے گھروں میں ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے۔ اتنی زیادہ ناواقفیت تھی کہ مسلمان بادشاہ نے آگے چل کر کے دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا تھا، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ یہ جو شمس الدین تھا اس نے کچھ زمانہ دیکھ لیا، زمانہ دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، کوشش کرنے کے بعد حکومت اپنے کنٹرول میں لے لی اور یہ حکمران بن گیا یہاں کا۔ اور جب وہ حکومت کشمیر اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے اپنا نام رکھا سلطان شمس الدین سلطان کشمیر شاہ میر۔ یہی شاہ میر ہے وہ جس کے خاندان نے 250 سال کشمیر میں حکومت کی تھی، اور اسی خاندان کا ایک آدمی تھا سلطان زین العابدین بڑشاہ، سلطان سکندر شاہ، سلطان علاؤ الدین وغیرہ وغیرہ، اور اسی خاندان کے زمانے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور پھر ان کے آنے سے کشمیریوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا، اور بالکل تھوک انداز میں پورا گاؤں آ کر کے مسلمان ہو جاتا تھا، پورا علاقہ آ کر کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ مگر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی دور اندیشی اور عقل مندی یہ تھی کہ وہ سوچنے لگے جب لوگ مسلمان بنیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان گھر کو اپنے گاؤں سے بھاگنا پڑے، تو ان کو شیلٹر ملنا چاہیے، ان کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں یہ آ کر قیام کر سکیں، جہاں ان کے کھانے کے انتظام ہو، جہاں ان کی دینی تربیت کا انتظام ہو۔ اس غرض کے لیے انہوں نے خانقاہ معلیٰ تعمیر کی تھی۔ خانقاہ معلیٰ در حقیقت اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے لیے شیلٹر تھا، جہاں ان کی روحانی تربیت بھی ہوگی، جہاں ان کو دین بھی سکھایا جائے گا، جہاں ان کو کام بھی سکھائیں گے، جہاں ان کے رہنے کا انتظام بھی ہوگا۔ یہ تھا وہ خانقاہ، اور یہ ایک ہی جگہ نہیں، جہاں جہاں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ گئے وہاں یہ اسلامک سینٹر انہیں قائم کیا۔ اس اسلامک سینٹر کو اس زمانے میں خانقاہ کا نام دیا گیا، ورنہ اصل میں وہ اسلامک سینٹر تھا، جیسے آج یورپ میں جہاں مسلمان مضبوط ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسلامک سینٹر بنائیں گے، وہی نماز ہوگی، وہیں کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا، وہیں ان کے وہاں پروگرام بھی چلتے ہیں، وہیں ان کی تقریریں ہوتی ہیں، وہیں ان کے بچوں کو دین کی تعلیم پڑھے، نام رکھتے ہیں اسلامک سینٹر۔ یورپ کے بہت سارے شہروں میں یہ اسلامک سینٹر چلائے جاتے ہیں، اور اس کے سوالات بھی آتے ہیں کہ اسلامک سینٹر میں ہم کیا کیا چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی میں عورتوں کا پورشن الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، بچوں کی تعلیم الگ ہوگی، تبلیغ والے الگ ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں، تو نام ہوتا ہے اس کا اسلامک سینٹر۔ اس کو پچھلے زمانے میں کہتے تھے خانقاہ۔ اس خانقاہ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، ان کو کلمے بھی سکھاتے تھے، نماز بھی سکھاتے تھے، روحانی تربیت بھی ان کی ہوتی تھی، ذکر و اذکار بھی سکھاتے تھے، کام بھی سکھاتے تھے، اور آگے چل کر ان کے جن کے رشتے نے ان کے رشتوں کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ یہ سارا نظام اسی جگہ سے چلتا تھا۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگلی تاریخ میں کشمیر کے جن بزرگوں کے بڑے احسانات ہیں کشمیر پر، انہی میں حضرت شیخ نور الدین ولی، انہی میں بابا زین الدین کشتواڑ کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، اور وہ حضرت شیخ نور الدین ولی کے پاس آئے، اور اس زمانے میں پریشانی کھڑی ہو گئی تھی کہ کچھ زبردست صاحب علم پنڈت اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، ان کا جواب دینا مشکل تھا، تو بابا زین الدین نے ان پنڈتوں کا جواب دیا، ان کے ساتھ وہ مناظرے کرتے تھے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے تھے۔ تو یہ ایک پورا گروپ تھا، بابا پیام الدین، بابا نصیب الدین، بابا زین الدین، اور بھی کئی حضرات تھے۔ ان تمام حضرات کی ان قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام یہاں پھیلا، مستحکم ہوا اور چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر اگلے دور میں آ کر کے مسائل بھی پیدا ہو گئے اور اسلام یہاں کمزور ہو گیا علم کے اعتبار سے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہاں شیعوں کی ظالمانہ دور آیا، اس کے بعد پھر مغلوں کا دور آ گیا جنہوں نے یہاں صرف گارڈن تو بنائے لیکن یہاں دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر افغانیوں کا زمانہ آ گیا، انہوں نے یہاں ظلم بہت عجیب عجیب کیے، مگر دین کا کوئی کام ان سے نہیں ہو سکا۔ وہ دین کا کیا کام وہ کرتے، وہ تو کبھی کسی ہندو پکڑ کر کہتے تھے او بٹا کلمہ پارکا کننا، اب بیچارہ وہ کہتا تھا جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، کہا جلدی کلمہ پڑھو۔ اب اس کو پکڑ کر کے رکھا کلمہ پڑھے گا یا نہیں، وہ کہتا جناب میں پڑھوں گا، پڑھاؤ، تو دوسرے سے کہتا تم پڑھاؤ کلمہ، مجھے تو یاد نہیں ہے۔
اس کے بعد پھر سکھوں کا دور آیا، اس میں تو اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ جس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب سکھوں کو پتہ چلتا تھا فلاں مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سکھوں کے ریجمنٹ باہر آ جاتی تھی اور سب سے پہلے امام کو باہر نکال کر سب کے سامنے اس کی کھال نکالتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ سب کے سامنے اس کو چھروں سے ذبح کیا گیا تاکہ یہاں نمازیں نہ ہوں۔ جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، خانقاہ معلیٰ مکفل کر دی گئی، تمام مسجدیں یا تو مسوار کر دی گئی اور یا پھر ان کو تالے لگا دیے گئے۔ تو سکھوں کا ظالمانہ دور، اس کے بعد پھر ڈوگروں کا دور۔ اس پورے دور کے اندر مسلمان تو یہاں قائم باقی رہے، مگر اسلام کی نہ تعلیم ہوتی تھی، نہ مدارس تھے، نہ علماء رہے، اور علماء جو تھے وہ یا تو یہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے یا وفات پا گئے۔ تو اس طرح سے اسلام آگے باقی تو رہا نام کی حد تک۔ اس زمانے میں جو ہمارے یہ امام صاحبان تھے یا ہمارے جو پیر صاحبان تھے، ان کی اتنی مہربانی ہے، ایک تو انہیں نمازیں قائم رکھی، جنازے پڑھتے تھے، نکاح پڑھتے تھے اور ختم شریف پڑھتے تھے۔ یہ 4 کام وہ کرتے رہے، بس اتنا ہی اسلام آگے چلتا رہا۔ اگر کسی کو دین پڑھنا ہوتا تھا تو کشمیر سے باہر جانا پڑتا تھا، یہاں دین کا کوئی ادارہ بھی نہیں تھا۔ شاہ میری دور میں بہت بڑے بڑے مدرسے یہاں قائم ہوئے۔ کہتے ہیں ایک مدرسہ تھا یہاں، مدرسہ عروۃ الوثقیٰ۔ وہ عروۃ الوثقیٰ جہاں مدرسہ تھا، اس محلے کا نام رکھا گیا تھا عروۃ الوثقیٰ۔ آگے چل کر کے اس کو کہتے تھے آروٹ۔ وہ آج بھی کہیں آروٹ ہے، کہیں کتاب تو میں نے یہیں پڑھا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ آروٹ کہاں جائے۔ جو عالم ایسے ایسے یہاں پیدا ہوئے کہ پورے بر صغیر میں ایسے عالم نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے بر صغیر میں اسلام کو اس وقت بچایا جب خود مسلمانوں نے اسلام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حکومت کی سطح پر فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو بڑی بھیانک تاریخ ہے۔ اکبر بادشاہ نے اپنے غلط کار علماء کے مدد سے پورے ہندوستان کیا پورے بر صغیر میں اسلام کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ہندو مذہب کو لاگو کیا تھا۔ اور ایسے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا، کہنے لگا کوئی شخص آیا اکبر بادشاہ کے پاس، کہنے لگا جناب یہ جو گائے ماتا ہے، اس گائے ماتا کا احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے کوئی آرڈر بھی ہونا چاہیے۔ کہنے لگا جناب آج رات وہی نازل ہوئی مجھ پر۔ وہ کہتا ہے آج رات مجھ پر وہی نازل ہوئی اور وہ آپ کے لیے وہی آئی ہے۔ سناؤ وہی کیا ہے؟ کہتا جی وہی یہ آئی ہے۔ وہی کے الفاظ یہ سنائے اس نے، یا ایھا البشر لا تذبح البقر وان تذبح البقر تدخل فی السقر۔ اے انسان گائے کو ذبح مت کرنا، اگر تو نے گائے ذبح کی تو تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ خرافات۔ اکبر بادشاہ نے کہا بہت اچھا، آج کے بعد خنزیر حلال ہے، گائے کھانا حرام۔ آج کے بعد پوجا پاٹ کے لیے سورج کی پوجا پاٹ کرنی ہے، سوریہ نمسکار، ٹھیک، اور نمازیں بین کر دی گئی۔ آج کے بعد غرض یہ کہ سارے دین کو ختم کر دیا تھا، بدل دیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور آج اگر بر صغیر میں اسلام موجود ہے تو جن مشکل حالات سے نکل کر کے آیا اس میں ایک مرحلہ وہی تھا، بلکہ بر صغیر میں اسلام داخل ہونے کے بعد سب سے مشکل مرحلہ وہی تھا کہ جب اسلام ختم ہو رہا تھا اس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسلام کو بچایا۔ کس طرح سے بچایا اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ یہ مجدد الفسانی شاگرد تھے 2 کشمیری عالموں کے۔ ایک کشمیری استاد کا نام تھا کمال الدین، شیخ کمال الدین، اور دوسرے استاد کا نام تھا شیخ یعقوب صرفی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی گرامر، منطق، فلسفہ، اصول فقہ، یہ سارے علم پڑھے ہیں شیخ کمال الدین سے، اور قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ یہ پڑھے تھے شیخ یعقوب صرفی سے۔ دونوں کشمیری استاد تھے۔ وہ ایسے علماء یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ان بڑی شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت تھی بابا نصیب الدین غازی کی بھی، جو یہاں قیام پذیر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں عبادتیں کی ہیں، یہاں انہیں اوقاف کیے تھے، اپنی عبادت گاہ کو بطور مسجد کے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ اور یہ دراصل سلسلہ یہ تھا، مزاج اس وقت یہ تھا کہ جو آدمی تیار ہوا وہ کسی علاقے میں جا کر کے چاہتا تھا اس علاقے کے لوگوں کو میں اسلام سکھاؤں گا۔ بالکل آپ کے قریب میں یہ مسجد ہے بابا داؤد مشکاتی۔ عجوبہ ہے تاریخ کا کہ ایک انسان ہے، یہ حج کرنے کے لیے گیا، وہاں اس نے کتاب دیکھی مشکات شریف، وہ حیران ہو گیا، حدیث کی کتاب ہے، ہم نے تو سنا بھی نہیں نام اس کا، ہم تو کشمیر میں سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو جس آدمی کے پاس وہ کتاب تھی اسے کہنے لگے جناب یہ کتاب مجھے دے دو، میں کشمیر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے اور یہ بھی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس زمانے میں پرنٹ نہیں ہوتا تھا، یہ میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا جناب میں اس کو نوٹ کرتا، مگر نوٹ کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔
اور میں نوٹ نہیں کر سکوں گا، تو ایک کام کر سکتے ہیں آپ، 2-3 دن کے لیے، چند دن کے لیے مجھے دے دیں۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تو مجھے لگتے ہو امانت دار انسان ہو تو چند دن کے لیے مطالعہ کرنے کے لیے لے جا سکتے ہو۔ بابا داؤد کہتے ہیں میں جب کتاب لے کر کے آیا تو میں سوچا مجھے مطالعہ کرنا چاہیے، یہ زبانی یاد کرنی چاہیے، مطالعہ کر کے کچھ حدیثیں یاد رہیں گی، کچھ بھول جائیں گی، مجھے زبانی یاد کرنی چاہیے۔ چنانچہ حرم شریف میں اس نے مشکوٰۃ شریف زبانی یاد کرنی شروع کی، اور صرف 1 ہفتے کے اندر ساری مشکوٰۃ شریف زبانی یاد کر لی۔ اور اس کے بعد جو واپس آئے ہیں وہ، تو ان کا نام یہ رکھا گیا بابا داؤد مشکاتی۔ مشکاتی مطلب جس کو مشکوٰۃ شریف زبانی یاد ہے۔ ایک بزرگ تو کشمیر کی تاریخ کو اترے بابا داؤد خاکی، ان کو کہتے تھے یہ ابو حنیفہ ثانی ہیں۔ ابو حنیفہ ثانی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون بنانے کے لیے، فقہ مرتب کرنے کے لیے جیسا علم ہونا چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا علم تھا۔ اس کے بعد کشمیر کی تاریخ میں اس شخص کے پاس ویسا علم تھا۔ یہ تو کبھی کبھی تعریف کے طور پر بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بابا داؤد خاکی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کے شیخ الاسلام تھے، یہاں کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے، سب سے بڑے قاضی بھی تھے، اور اس کے بعد پھر وہ بیعت ہو گئے تھے حضرت مخدوم صاحب سے، اور حضرت مخدوم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی روحانی تربیت کی تھی۔ بہرحال کشمیر کی تاریخ کے ان بزرگوں کی حالات پڑھنے چاہیے، ان کے کارنامے، ان کا مزاج، ان کے عبادت کا طریقہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اس سے ہمارے دل میں قدر آئے گی یہ اسلام کن کن قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس میں بعض عجیب عجیب واقعات بھی آتے ہیں۔ بعض دفعہ تو انسان سوچتا ہے خدا جانے بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ مورخ حسن نے لکھا کسی مسجد میں ایک امام تھا، اور وہ جوان تھا اور بہت خوبصورت تھا، اور وہ بے نکاح کے تھا۔ محلے میں کوئی خاتون تھی جس کا شوہر کہیں سفر میں گیا ہوا تھا، اور وہ بہت دن اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا اور کوئی نہیں، اسی امام کو میں گھر لے جاؤں گی۔ چنانچہ اس امام کو اس نے گھر بلایا اور کھانا وانا کھلایا، اس کے کھاتے تواضع کی۔ اس کے بعد پھر اس عورت نے کچھ ایسے اشارے کیے جس سے امام سمجھ گیا کہ یہ تو مجھے گناہ کی بات کہہ رہی ہے۔ اس نے نکلنا چاہا تو اس عورت نے کہا گیٹ بند ہے، وہاں تالا لگا ہوا ہے، باہر نہیں جا سکتے۔ اس امام نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کردار داغدار ہو جائے گا، مجھے تو گناہ میں مبتلا ہونا ہے، مجھے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جب اس کو اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس عورت سے پوچھا کچن کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں ہے۔ وہ عورت سوچا یہ کوئی پانی وانی پینے کے لیے جائے گا، تو آج وہاں گیا اور وہاں سے چھری اٹھا کر کے لایا اور اپنے پیشاب کی جگہ کو کاٹ دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس کے بعد خون نکل رہا ہے اور وہ اندر آ گیا عورت کے پاس۔ اس نے کہا نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اپنے کردار کو بچانے کے لیے امام نے یہ بھی کیا۔ مورخ حسن نے، تاریخ حسن نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ جب کہ پڑھنا چاہیں گے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ عالم یہ واقعہ صحیح ہوا، لیکن کتاب میں لکھا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ہے ہماری روشن تاریخ۔ اس روشن تاریخ کا نتیجہ ہے کہ ہم تک یہ اسلام کی دولت پہنچی، اللہ نے ہم کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اب اگر ہمارا رویہ کیا ہو؟ صرف امیدیں رکھنے کا رویہ ہو، جو کہ میں نے آیت پڑھی تھی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ صرف تم تمنائیں رکھو گے سون دین گوس پالون، صرف تم آرزویں رکھو گے اس گسا ضرور جان تسمت، صرف امیدیں رکھو گے، امیدوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان بیمار ہو جائے اور امید رکھے بس ٹھیک، مگر دوا کی نہیں کی، دوا نہیں کھائے گا امید رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، علاج نہیں کرے گا امید رکھے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دنیا میں کوئی بیمار صرف امیدوں کے بل پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی دکاندار امید کے بل پر اپنی دکانداری کو نہیں چلاتا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان یہ سوچے گا امید ہے اللہ مجھے معاف کرے گا مگر میں کچھ نہیں کروں گا، امید ہے اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا مگر میں کچھ نہیں، امید ہے اللہ دین کو پھیلائیں گے مگر ہم کچھ نہیں کریں گے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم خود کرو گے نہیں کچھ۔ اور میں نے اگلا جو ارشاد پڑھا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے لے لو، اس وقت سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لینے لگے گا۔ دکاندار اپنا حساب پہلے کر لیتا ہے، آمدنی کتنی، خرچہ کتنا، بچت کتنی، تاکہ کل کو اگر انکم ٹیکس والے یا سیل ٹیکس والے آئیں گے تو کل کو وہ کہ نہیں کہنا چاہیے حساب غلط ہے، رجسٹر غلط ہے۔ وہ پہلے اپنا حساب کر کے رکھتا ہے اور سارا حساب کر کے بتاتا ہے۔ ٹھیکیداری کرنے والا سارا حساب خود کر کے رکھتا ہے، خرچہ کتنا آیا، بل کتنی بنی، نکلنا کتنا ہے، اور اگر کہیں رشوت دینی پڑے تو وہ کتنی دینی پڑی، بچت کتنی آئی۔ ہر چیز کے لیے انسان اپنا حساب کر کے رکھتا ہے، میں نے کمائے کتنے، خرچ کتنے ہوئے، بچت کتنی ہوئی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ارشاد فرمائے گا حاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ تم مسلمان ہو الحمدللہ، اللہ نے تم کو اسلام کی دولت عطا کی الحمدللہ، تم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، تمہارے مطالبے اور درخواست کے بغیر اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی الحمدللہ، ہم اس میں شامل ہیں۔ اور یہ معمول بنانا چاہیے کہ کبھی تنہائی میں سوچ کر کے یا اللہ
اگر آپ نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا، کسی کافر گھر میں اگر میں پیدا ہوا ہوتا، میں نہیں گارنٹی دے سکتا اپنے بارے میں اس کفر کو چھوڑ کر میں اسلام کی طرف آ جاتا یا نہیں۔ جیسے آج دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ دین حق جو ہے وہ اسلام ہے اور ہمارا مذہب صحیح نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ چھوڑ نہیں پاتے۔ اسے چھوڑنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا بڑی قربانیاں مانگتا ہے، اور اس میں طرح طرح کی مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں اور معاشی مشکلات آ سکتی ہیں، گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، والدین چھوڑنے پڑ سکتے ہیں، اور عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، جسمانی تکلیف۔ میں ایک علاقے میں گیا تھا کشمیر میں ہی، وہاں ساتھیوں نے دکھایا کہ ان کا فلانا گھر ہے، یہ غیر مسلموں کا گھر ہے۔ اس غیر مسلموں کے گھر میں ایک لڑکا تھا، وہ کہتا تھا میں مسلمان بنوں گا، گھر والے کہتے تھے نہیں اجازت نہیں ہے، وہ کہتا تھا میں اسلام قبول کروں گا۔ 12 لڑکا آمادہ تھا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب 6 مہینے سے کچھ پتہ نہیں وہ لڑکا کہاں ہے، زندہ ہے یا غائب کر دیا گیا، واللہ عالم۔ گھر انہوں نے دیکھا اس گھر میں تھا۔ غرض یہ کہ اسلام قبول کرنے پر بڑی قربانیاں لگتی ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی قربانیاں لگی ہیں، بعد کے زمانوں میں بھی قربانیاں لگی ہیں، آج بھی وہ قربانیاں لگتی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگر ہم کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جس میں ایمان نہیں تھا، اور کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، کسی کافر کی ماں، کسی کافر عورت کے پیٹ میں ہمارا جنم ہوا ہوتا، تو ہم کفر کی حالت میں آتے، دنیا میں کفر کے ماحول میں آتے۔ ایمان تو پیدا ہونے والا تو مسلمان بن کر دنیا میں آتا ہے، کوئی انسان کافر بن کر دنیا میں نہیں آتا۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ مسلمان بن کر آتا ہے، بعد میں جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے مطابق وہ کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابواہ یحودانہ وینصرانہ، وہ تو بچہ یہودیوں کے ماحول میں ہوگا تو یہودی بنے گا، نصرانیوں کے ماحول میں ہوگا تو نصرانی بنے گا، مجوسیوں کے ماحول میں ہوگا تو سورج پرست بنے گا۔ یہ تو ماحول انسان کو بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم ایسے ہی ماحول میں ہوتے تو نہیں کہہ سکتے تھے ہم کہاں ہوتے، اور ہم اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ بھی جاتے یا نہیں۔ اللہ نے اس مشکل ترین امتحان میں ہم کو نہیں ڈالا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور بہت بڑا نادان ہے وہ مسلمان جس کو زندگی میں کبھی اس کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے کتنے بڑے مشکل امتحان سے مجھے بچایا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی، الحمدللہ، الحمدللہ، جس نعمت کے ملنے پر اللہ کے نبی مبارکباد دیتے تھے، جس مشکات کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا، اسی مشکات کے آخری صفحے پر حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان کو لایا۔ یہ تو حضرات صحابہ کے متعلق، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اپنے ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، ایمان قبول کیا، ملاقات کی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور اس صحابی سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے نبیوں کے۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرات صحابہ کرام کا، کیونکہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کے تیار کی ہوئی قوم ہے۔ ایک انگریز مصنف نے لکھا، کیا لکھا؟ کیا لگے محمد کو جیسے ساتھی ملے، افسوس کرائسٹ کو ایسے ساتھی نہ مل سکے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ایسے نہیں تھے جیسے محمد کے ساتھی تھے، یعنی صحابہ۔ اگر ایسے ساتھی ہمارے نبی کو ملے ہوتے تو ساری دنیا کو ہم نے عیسائی بنا دیا ہوتا۔ ہمارے نبی کے تو ساتھی ایسے تھے کہ جب ہمارے نبی کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لوگ تیاری کر رہے تھے، ان کے ساتھی فرار ہو گئے تھے، جان بچا کر کے بھاگ گئے تھے۔ اور اس نبی کے ساتھی ایسے تھے کہ اگر یہ تھوکتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر وہ تھوک لیتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے۔ یقیناً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ٹیم اس کائنات میں تیار کی ہے، دنیا کا نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی اوتار، نہ کوئی ریفارمر ایسی ٹیم تیار نہیں کر سکا جیسی ٹیم محمد رسول اللہ نے تیار کی تھی صحابہ کرام کی شکل میں۔ یعنی دنیا کے انسانوں، میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، یہ میری قوم جو میں نے تیار کر کے دی۔ اور جب وہ ٹیم تیار ہو گئی، اللہ نے فرمایا آپ آ جائیں واپس، اب یہ آپ کی ٹیم خود ہی سارے عالم کے لیے میرے دین کا کام کرے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے وہ دین کی ذمہ داری انہی صحابہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اور اس لیے حضور فرماتے تھے خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، اور اگر کسی نے میرے صحابی کے بارے میں کوئی جملہ کہا تو کہنا لعنت تجھ پر اور تیرے شر پر جو صحابہ کے بارے میں کچھ کہے گا۔ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ میرے صحابہ کا برا کہنا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہنا تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور صحابہ کے بارے میں بہت حساس تھے، یہ تو میری تیار کی ہوئی ٹیم ہے، میں نے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ذریعے سے اسلام آگے پہنچا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مبارکباد دی، یہ ان صحابہ کو دی۔ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا،
اور ایمان قبول کیا، یہ تو صحابہ کرام۔ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بیداری کی حالت میں نہیں کی، کیونکہ ہم اس دور میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لا چکا ہوگا، اس کو 7 مرتبہ مبارک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس طبقے میں شامل ہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ۔ ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اے انسانوں، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ باقی ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے، ہو سکتا ہے ہندوؤں میں بھی کوئی نبی آیا ہوگا مگر کسی ایک علاقے کے لیے رہا ہوگا۔ پوری کائنات کے لیے نبی ہونے کا اعلان صرف ایک نے کیا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، جس محمد الرسول اللہ کا اعلان سارے نبیوں نے کیا، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں، ان کے تذکرے، ان کے کارناموں کا اشاراتی تذکرہ موجود ہے۔ اسی نبی کو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے دیکھا نہیں، دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بغیر دیکھے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس بغیر دیکھ کر کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قبر میں جب انسان پہنچے گا تو 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما تقول فی ھذا الرجل، تمس متعلق کیا شکوان سا، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، یہ اس کا تذکرہ ہی ایمان ہوگا۔ ایمان والا کھٹ سے کہے گا وہ تو میرا نبی محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر عجیب انداز سے خطبہ دیا، اور وہ واقعہ پیش آ گیا تھا ایک ہی مرتبہ۔ سورج گرہن کا واقعہ ہوگا مدینہ شریف میں، صحابہ کو جمع کیا گیا، صحابہ مسجد میں پہنچے ہیں تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اس محراب میں ساری جنت مجھے دکھا دی گئی، اس محراب میں ساری جہنم مجھے دکھا دی گئی۔ جنت کے پھل اس طرح سے لٹک رہے تھے کہ میں سوچتا تھا اگر میں ہاتھ ماروں گا تو کھجور کا پورا گچھا میرے ہاتھ میں آئے گا، انگور کا پورا گچھا میرے ہاتھ میں آئے گا، اور جہنم کی آگ اس طرح سے بھڑک رہی تھی مجھے لگتا تھا میرے چہرے کو لگ جائے گی، اس لیے میں پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ نے نماز کے دوران حضور کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا قبر میں جب تم جاؤ گے اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا اس نبی کے بارے میں تم کیا کہو گے، تو تم جو مومن ہوگا وہ کہے گا ہوا محمد ہوا نبینا جاءنا بالبینات والہدی، یہ تو محمد ہیں، یہ تو ہمارا نبی ہے، سچا دین لے کر کے آئے تھے، ہم نے ان پر ایمان لایا تھا۔ ایمان والے اگر ہو تو تم یہ کہو گے، اور تم میں جو کچے ایمان والا ہوگا، منافق ہوگا، دکھلاوے کا ایمان والا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ لوگ کہتے تھے نبی ہے، ہم نے سمجھا ہوگا نبی، ہم نے بھی زبان سے کہہ دیا تھا نبی ہوگا، باقی دل میں ہمارے نہیں تھا۔ آج بھی بے شمار انسانوں کا حال ہے یہی۔ تو میں سہری شبانہ تو میں کیا ونوں، میں ہے کون اسلام میں نبر نرت مگر دبا نبی وہ ایسے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر اتھیسٹ ہیں، مگر وہ زبان سے کھول کر کہہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں کہہ پاتے؟ کیونکہ ان کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جی نہیں پائیں گے، اس لیے اندر کفر پال کر کے زبان استثنائی سے، مگر اسلام چلنا آج یہ جو زبان سے کہہ دیا اسلام آج نہیں چلے گا، یہ حلال و حرام آج نہیں چلے گا، آج ماڈرن زمانہ ہے، آج ترقیات کا زمانہ ہے، تو تمام کفر کی چیزوں کو اپنائیں گے اور کہیں گے اس سے مسلمان، یہ وہی ہے۔ کیا کہتے تھے تم؟ کہہ لگے سارے لوگ کہتے تھے نبی، ہم بھی کہتے تھے ہوگا نبی، یہ وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ طبقہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، بعد کے زمانوں میں، آج تو طبقہ روز پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں بے شمار انسان ہیں جن کے حالات سن کر کے، جن کی باتیں سن کر کے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اسی طبقے میں، مگر اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون سے طبقے میں ہوں۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ صاحب ہمارا ایمان کی سطح کا ہے، ایمان کے نتیجے میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے یا نہیں۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، ہر مسلمان چیک کر کے دیکھے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں۔ جو نمازی ہیں وہ چیک کر کے دیکھیں کہ صاحب ہماری نماز، میں نے کہا تھا حساب لینا ہے، ہماری نمازیں ویسی ہیں جیسے اللہ کو پسند آئیں گی، یا ہم نماز میں ہیں کھڑے کہیں اور ہیں، سوچتے کہیں اور ہیں، کھڑے کہیں اور ہیں، خیال کہیں اور ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں مگر نماز میں بھی گناہ کی بات سوچ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بالکل بکثرت ایسا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک آدمی دفتر سے اٹھ کے آیا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے ذہن میں آیا صبح پت ونس تا آپ نے کہیں جس آن زور میں دی ہے، ممکن چھو ویما یہ
اور ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا فلانے کو، اس کی فائل میں آگے چلاؤں گا بشرطے کہ وہ کچھ نہ کچھ چائے پانی دے گا۔ یہ نماز میں رشوت کی بات سوچ رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے لڑکا مسجد میں ہے، یہ نماز میں ہے، جس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات چل رہے ہیں، جس فیمیل کے ساتھ، اس کا خیال دل میں آ رہا ہے، بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، میں آج فون کروں گا، اس کا فون بھی سوئچ آف آ رہا ہے، پتہ نہیں گھر والوں کو پتہ تو نہیں چلا، میں آج تو کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور، اور اگر نہیں تو وہی ملاقات کرنے، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے۔ یہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ گناہ کی بات سوچ رہا ہے۔ مجھے خود ایک ڈاکٹر نے بتایا، مگر آج نہیں، کئی مہینے پہلے، کہنے لگا جی بس اللہ سے دعا کرے ہماری حالت ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو ٹھیک کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی میں کیا بتاؤں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران مجھے خیال آیا فلاں ڈاکٹر نسخے لکھتا ہے مگر پہلے ٹیسٹ کراتا ہے، اس لیے ٹیسٹ کراتا ہے کہ اس کو کمیشن لینا ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کیا یہ کام، میں بھی سٹارٹ کروں گا، میں بھی کچھ ٹیسٹ والوں سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد میں کہوں گا میں تم کو پیشنٹ بھیجتا رہوں گا، فی پیشنٹ مجھے بتاؤ کتنا دو گے۔ اور فلاں ڈاکٹر نے اتنی دولت کما لی کیونکہ وہ کمپنیوں کی دوائیاں لکھتا ہے اور اس کے بعد کمپنی والے اس کو گفٹ دیتے ہیں، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ کہا سوچتا رہا میں، نماز پڑھتا رہا۔ اب بتائیے یہ نماز اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، جو نماز سے باہر ہے اس کا کیس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی بنائے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نہ سمجھے کہ میں ایک مقام پر پہنچ گیا، وہ ابھی راستے میں ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے میری نماز ایسی ہے بھی جو اللہ کے ہاں پیش کی جانے کے قابل ہو۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ، یا اللہ معافی، کیا یہ نماز ایسی نہیں کہ میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے خدا معافی میں توب مگر گناہ چنت رہو، تو گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ۔ یہ جو تم توبہ مانگ رہے ہو اس توبہ پر پہلے توبہ کرو، کیونکہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، تمہارا استغفار بھی ایسا جرم ہے، پہلے اسی پر استغفار کرو۔ کیا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں؟ خدا میں تھی۔ نماز ہر مسلمان پر فرض، روزہ ہر مسلمان پر فرض، زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر فرض، اور اکثریت امت کی ایسی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کو تیار نہیں، خرافات پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ ایک انسان کے پاس لاکھ روپیہ ہے، یہ چکر کر گھومنے کے لیے جائے گا، لاکھ روپے اڑا کر کے آئے گا، 2500 زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امت کا اکثریت کا حال یہ، الا ماشاء اللہ، بہت کم تعداد ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ صحیح طور پر دیتی ہے۔ ہمارے پاس کبھی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے ایک آدمی تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے آج یہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، مالدار یہ بچپن سے ہے، اس کا مطلب آج تک اس نے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی، تبھی تو یہ آج مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اگر آج ایک انسان 70 سال کا ہے، وہ کہتا ہے وضو کس کن چکارون، تو بس سو قید آستام، تم کو وضو کرنے کا طریقہ آج تک معلوم ہے تو تم تھے کہاں تک؟ اسی طرح سے آج ایک انسان آ کر کہتا ہے میں وہاں زکوٰۃ کو آسان دی کا چکوتا زکوٰۃ دوں سکا جو سکھ آستام، تم نے ایسا کہ زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ پھر آج باغ والا کہتا ہے میں آج گئی ومر باغ کام کرا، میں بتا یہ اشر کوتا ہوا تھے، اچھا آج وانا یہ اشر کوتا ہوا تھے، تو آج تک کیا کیا؟ پھر جب کوئی انسان مسئلہ پوچھتا ہے یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں۔ تو جو مسئلہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، جس دن سے وہ بالغ ہو گیا، وہ مسلمان اگر آج 50 سال یا 60 سال کی عمر میں یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے آج تک اس یہ مسئلہ نہ سنا ہے، نہ معلوم کیا، نہ عمل کیا ہوگا۔ ہاں ایک انسان کہتا ہے میں آج تک زکوٰۃ اس طرح دیتا تھا، آج مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے، اس ڈاؤٹ کو مجھے دور کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے بے شمار چیزیں حرام کی ہیں، یہ حرام ایمان والا جاننے سننے کو تیار نہیں ہے۔ رشوت حرام ہے، ہمارا ملازم سننے کو تیار نہیں۔ غلط تعلقات جوڑنا حرام ہے، آج کا نوجوان سننے کو تیار نہیں۔ یہود و نصارہ کا فیشن اپنانا حرام ہے، مسلمان سننے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں دین مشکل ہے، آج دین پر کون چل سکے گا؟ ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں جب ہم کہتے تھے داڑھی رکھو تو مسلمان کہتا تھا آج کچھ ریش ہے، اور جب فیشن کے ساتھ داڑھی آ گئے تو سارے رکھنے لگے۔ اس کا مطلب دین مشکل نہیں، اصل میں ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ نہیں، اور جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جن کو ہم نے آئیڈیل بنایا، جب انہوں نے کہا داڑیاں رکھو تو ہم تو رکھنے کو تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نہیں لگتا کہ صاحب یہ داڑھی رکھنے سے میں بیکورڈ ہو جاؤں گا، نہیں، کیونکہ اب وہاں سے داڑھی آ گئی، اس کے معنی ہے کہ ہمارا قبلہ یہود و نصارہ کی طرف ہے، ہمارا قبلہ نبی کی طرف نہیں ہے۔ ورنہ ایمان والے کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے میرے نبی نے جو کہا۔ کہا لگا صاحب جب کتابوں میں آتا تھا یا بات کہ ٹخنوں سے اوپر یازار، تو مسلمان مذاق اڑاتے تھے یازار گوڑا اور یازار، اور اس کے بعد پھر کیپریوں کا فیشن آ گیا، کیپریوں کا فیشن جب آ گیا سارے لوگوں پر کرنے لگے، وہاں شرم نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟
اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دل کی تمنائیں کہیں اور ہیں، ہمارے شوق کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لفظوں میں ہم اپنی دین کے ساتھ ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں ان تمام جرائم سے جو جرائم آج کے جوان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ شراب، ڈرگز، چرس، فیشن، فضول خرچیاں، راتوں کو غلط چیزیں دیکھنا، فیس بک پر غلط چیزیں دیکھنا، غلط ویب سائٹوں کو وزٹ کرنا، غلط میسیجیں کرنا، غلط کانٹیکٹ رکھنا، اور دماغ کو برائیوں کا مرکز بنانا، اور نامحرموں کے بارے میں دماغ کو سوچنا اور لذتیں محسوس کرنا، پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے چیٹنگ کرنا، یہ سب وہ جرائم ہیں جو مسلمان نوجوان کو لاحق ہوتے ہیں۔ مجھ سے نوجوان ملتے رہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں، یہاں سے بھی سمجھاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو مسلمانوں کے لیے چند مشکل مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک بڑا مشکل مسئلہ آج کے جوانوں کو آج کے گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اگر ایمان قوی ہوتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کون کیا کہے گا، وہ تو ایک ایک چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور وہ مگن ہوتا ہے اپنے اسلام سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل کروں گا کہ دین پر چلتے ہوئے ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی، ان کو لوگ ملامت کریں گے، تانے دیں گے، وہ گھبرائیں گے نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ چنانچہ آج جو لوگ مسلمان بنتے ہیں، چاہے وہ یورپ میں بنے، چاہے کہیں بھی بنے، شوق کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں۔ میرے یہیں کشمیر کا لڑکا ہے اور اس وقت سوئٹزرلینڈ میں ہے، وہ کبھی کبھی فون کرتا ہے اور 2-2 گھنٹے تک وہ فون کرتا ہے رات کو اور مسائل پوچھتا ہے۔ ایک دن اس نے کیا بتایا، یہیں کشمیر کا لڑکا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور شاید سوئٹزر آج کل ہالینڈ میں ہے، کوئی ڈگری کر رہا ہے وہاں۔ کہنے لگا جی ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے، نماز پڑھنے کے بعد ہم ہوٹل میں گئے، وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کہا کیا؟ فون پر سنا رہا ہے۔ کہنے لگا جی ہم ہوٹل میں گئے، وہاں 2 عورتیں، جو ایک ماڈلنگ کرتی تھی اور ایک ڈانسر تھی، یہ دونوں مسلمان ہوئی ہیں، یہ ہوٹل میں چائے پینے کے لیے آئی ہیں۔ دوسرے ٹیبل پر عرب لڑکیاں تھیں، جین پہنے ہوئے، وہ شراب پی رہی تھی، اور انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا، چائے کا آرڈر دیا۔ چائے کا آرڈر دیتے ہوئے انہوں نے پہلے موبائل پر دیکھا، نماز کا وقت ہو گیا، آرڈر کو کینسل کرایا یا آرڈر رکوایا، وہیں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ کہا تھا ہم دیکھتے رہے، یہ عورتیں وہ ہیں جن کا تذکرہ ابھی کل پرسوں اخباروں میں یہاں چل رہا تھا، ایک ڈانسر تھی اور ایک وہ تھی ماڈلنگ کرنے والی، یہ دونوں مسلمان ہیں، ہوٹل میں انہوں نے نماز پڑھی، اور وہ عرب لڑکیاں ہیں، وہ شراب پی رہی ہیں۔ یہ کشمیر کا لڑکا سنا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ؟ کہنے لگا ہم تو خود نماز پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے میں پارکوں میں جا کر کے نماز پڑھتا ہوں، سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میری فوٹو اٹھاتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ یہاں کا لڑکا وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہیں اس نے دوسرے لڑکے کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا جی یہاں دوسرا لڑکا میرے ساتھ ہے، یہیں کشمیر کسی پٹن علاقے کا، اس نے کہا وہ اتھیس بن گیا، وہ کبھی یہودی بنتا ہے، کبھی نصرانی بنتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ گالیاں دیتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حال یہ، اس کا حال یہ۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اپنے ایمان کو بچائیں گے، آپ اپنے کردار کو بچائیں گے تو بچ جائے گا، اور اگر نہیں تو آج کفر سیلاب کی طرح سے چل رہا ہے، آج بدکرداری سیلاب کی طرح سے چل رہی ہے، اس بدکرداری میں ڈوبیں گے، کوئی آپ کو تانا نہیں دے گا۔ آج تو گھر والے بھی ہمت نہیں کر پاتے ہیں کہنے کی۔ اپنی جوانی کی حفاظت خود کریں، اسلام کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے ہیں، نکاح تک اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں، اگرچہ بہت مشکل ہے آج کے اس بے حیائی کے ماحول میں، آج کے اس فحش ماحول میں، جہاں بدکاریوں کا سیلاب ہے، جہاں پارکوں میں، ہوٹلوں میں، ہاؤس بوٹوں کے اندر، سکولوں کے اندر، گھروں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنا آپ سوچتے ہیں حالت اس سے زیادہ بدتر ہے، جتنا آپ جانتے ہیں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ جہاں ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ، جہاں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ فیمیل لڑکی کے ساتھ، جہاں بھائی اپنی بہن کے ساتھ، حالات یہاں تک پہنچے۔ اسی شہر کا لڑکا میرے پاس آیا اور منہ بند کر کے کہنے لگا میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ کیا اس کے بعد اگلا واقعہ جو اس نے سنایا مسجد میں سنانے کے قابل نہیں ہے۔ اس اپنے بہن کے بارے میں کہا اور چہرہ چھپا کر کے رکھا تاکہ آپ مجھے پہچان نہ سکیں کہ میں آتا رہتا ہوں سامنے اور اس وقت میں آپ مجھے پہچان لیں گے، اس لیے مجھے بتائیں میں کیسے بچوں گا۔ میں نے کہا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے گھر میں رات کو مت رہو، کیونکہ گھر میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک کمرے میں ماں باپ ہیں اور ایک کمرے میں بھائی بہن رہتے ہیں، اور اپنی جوانی کو وہ بچا نہ سکے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ یہاں گاؤں کے پلوامہ یا شوپیان علاقے کا ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ عرصے طویل تک یہاں ذکورہ میں رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے تعلقات کیا تھے۔
اور وہ جب بچی جب بہت ہی تنگ آ گئی تب اس نے راز کھول دیا۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور جو لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھیں اللہ نے اگر آپ کو روزگار عطا کیا ہے، اس روزگار کو حرام میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ اس وقت یہاں کے دفتروں میں کرپشن اور دھوکوں کا ایسا برا حال ہے، ایسا برا حال ہے، شاید دنیا کی کسی قوم کے اندر اتنا برا حال نہیں ہوگا واللہ عالم جیسے یہاں کا ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے انسان اٹھتا ہے، اس کو بھی اپنے پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ صاحب ایک آدمی پکڑا گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ مدرسے کا چندہ کرتا ہوں۔ نہ مدرسہ کہیں ہے اور نہ کسی کا چندہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے رسید بکیں لا رہے ہیں، لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں اور جیب میں ڈال رہے ہیں۔ یتیم خانے کے نام پر لوگوں سے پیسہ لیں گے اور جیب میں ڈالیں گے، فراڈ چیزیں بیچیں گے اور پیسہ جیب میں ڈالیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہاں تک کہ مسجد والے آئے، کہنے لگے جناب ہمارا پرانا پریزیڈنٹ تھا، یہ گاؤں کی بات ہے، ہمارا پرانا پریزیڈنٹ تھا، وہ 1.5 لاکھ روپے کھا گیا، وہ دیتا ہی نہیں ہے، اس سے مانگتا ہے حساب، وہ حساب بھی نہیں دیتا، اس سے مانگتا ہے رسید بکیں، وہ اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو بلایا دمنا تمہارا جگہ میں خارج بینک کا سانڈ میں تم پوت گئے تھے، یعنی اسے اپنے گھر میں پیسہ خرچ کیا۔ کیسے کیسے تو حرام دولت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں۔ کمائی کا جو ذریعہ ہمارا ہے جہاں بھی ہے، اس کمائی کے ذریعے کو بار بار چیک کریں کہ اس کمائی کے ذریعے میں حرام کے ذریعے سے آتا ہے اور حلال کے ذریعے سے آتا ہے۔ حرام جس ذریعے سے آتا ہے اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ حلال کا کم پیسہ برکتوں والا، حرام کی ان بڑی رقموں کے مقابلے میں جس میں وقتی طور پر تو خوشی ہوتی ہے اور انجام کے اعتبار سے تباہی آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اس اسلام پر ٹھیک طرح سے چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تیار نہ ہوئے، تو اللہ نے 2-3 مرتبہ تو جھٹکے دے دیے ہیں، زلزلے کا جھٹکا بھی آ گیا، سیلاب کا جھٹکا بھی آ گیا، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ عذاب جب بھیجنا ہوتا ہے تو بدل بدل کر آتا ہے، ایک ہی انداز سے نہیں آتا۔ زلزلہ آیا، حکومت والے کہیں گے جناب اب مکان بناؤ زلزلہ پروف، ٹھیک ہے، اب آگے زلزلہ نہیں آئے گا، آگے سیلاب آیا، اب کہنے لگے صاحب اب مکان ایسی جگہ بنائیں گے جہاں سیلاب نہ آئے، کیا پتا آگے اور کیا آئے گا۔ قوم نوح کو سیلاب سے تباہ کیا گیا، قوم عاد کہنے لگے سیلاب ہم کو کیا کرے گا، ہم سیلاب سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سیلاب نہیں، ان پر طوفانی ہوا چلی، اور 7 دن اور 8 دن تک ہوا چلتی رہی، نہ کہیں انسان بچے، نہ درخت بچے، نہ مکان بچے، نہ زمین بچی، سارے ملیا میٹ ہو گئے تیز ہوا سے۔ قوم سمود کہنے لگے عذاب آتا ہے طوفان کے ذریعے سے یا عذاب آتا ہے ہوا کے ذریعے سے، ہم ایسی جگہ جا کے رہیں گے جہاں نہ طوفان آئے گا نہ ہوا آئے گی۔ انہیں مکان بنائے پہاڑوں کے اندر اور گفاؤں کے اندر، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مکانات آج تک موجود ہیں۔ ان مکان ایک چٹان کو وہ اندر سے کریدتے تھے اور پورا محل اندر تیار کرتے تھے، ان کے مکان کے اندر لابی بھی ہوتی تھی، بیڈ روم بھی ہوتے تھے، کچن بھی ہوتا تھا، اور ایک ہی چٹان کے اندر یہ سارا ہوتا تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اب وہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ صاحب پانی یہاں نہیں آ سکتا، ہوا یہاں اندر نہیں آ سکتی، تو ان پر عذاب بھیجا کس چیز سے؟ ایک چیخ نکلی ہے اتنی تیز آواز کے ساتھ، ان کے کان بھی پھٹ گئے، ان کے دل بھی پھٹ گئے، اور وہیں لاشیں ہو گئی۔ تو اللہ کے جھٹکے جو ہیں وہ الگ الگ انداز سے آتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو جھٹکے دو دیے۔ اللہ حفاظت فرمائے آئندہ کوئی اور جھٹکا آ سکتا ہے اگر ہم نہیں سدھرے اور ہم اپنے اسلام پر ٹھیک طرح سے چلنے کو تیار نہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہاں تو ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایک دوست ہے جو کلمے سے محروم تھا، وہ مسلمان بنا، کلمہ پڑھا، یہاں کشمیر میں وہ اسلام کی دعوت کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت بل اندر گیا وہاں یہ دیکھنے کے، ایک مرتبہ نہیں، وہ بار بار جاتا تھا، اور وہاں جو ٹورسٹ آتے تھے ان کو جا کر کہتا تھا میں بھی وہی تھا جو آپ ہیں، وہ صاحب غلط راستہ ہے، آپ مسلمان بنو، اسلام قبول کرو، اور دھڑا دھڑ کلمے پڑھاتا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ ملا، میں نے کہا آج دن میں کہاں تھے آپ؟ کہنے لگا جی شالیمار میں تھا۔ پھر کیا کیا وہاں؟ کہنے لگا 3 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کر آ گیا۔ یہ شخص حضرت بل کے اندر اسلام کی دعوت دے رہا ہے، وہاں چند آدمیوں نے آ کر کے خبردار یہاں یہ اجازت نہیں یہ کام کرنے کی، باہر نکل جاؤ۔ اس نے کہا جناب میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کہہ رہا 2-3 پولیس والوں کو لائے، دبنی سننے ابر کری تھے، یہ حالات سے خراب کری تھے۔ اور یہ کون تھے؟ کہ حضرت بل کے مجاور، اور مجاور کہہ رہے ہیں یہاں یہ کام مت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعد میں پولیس والوں نے اس کو ڈانٹ دیا، وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکل گیا، اب تو وہ وادی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد اگر اللہ کا غضب آ جائے تو دیر کیا لگے گی؟ مجھے ایک لڑکا فون کرتا ہے، کہنے لگا جب میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں جماعت میں نکلا تھا اور اس وقت میں گاندربل میں ہوں، یا مسجد میں ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے تو مسلمان بن گیا؟ میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ۔ کہنے لگا تو بیوقوف انسان ہے، ہم تو پہلے اسلام سے تنگ آ گئے، تو کیوں مسلمان بن گیا؟ یہ کہہ کر کے وہ مجھے فون کر رہا تھا، میں کیا کروں گا اب؟ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اسلام کے ملنے پر شکر ادا کریں گے،
اور ارادہ کریں گے انشاءاللہ اس اسلام پر چلیں گے، جو جس زندگی کے سٹیج پر ہے، جو جوانی میں ہے جوانی کو ٹھیک طرح سے گزاریں، جو ملازمتوں میں ہیں وہ ٹھیک طرح سے ملازمتیں کریں، رشوت سے بچیں، ڈیوٹیاں پوری دیں، جو بزنس کر رہے حلال پاک صاف بزنس کریں دیانتداری کے ساتھ، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور جن کے گھروں میں مستورات ہیں ان مستورات کی پوری نگرانی کریں، اور اپنے بچوں کے فکر کریں۔ صورتحال یہاں تک ہے کہ ابا جان پیر صاحب ہیں اور بیٹا سید زیادہ ہونے کے باوجود کرسچن بنا ہوا ہے اور ابا جان کو پتہ ہی نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب 15 دن ہو گئے یہیں شری نگر کے نوجوان نے آ کر کے مجھے سنا، روتے ہوئے سنا، کہنے لگا جناب یہاں بسپورہ کے احمد نگر علاقے میں مجھے شک لگا ایک لڑکے کے بارے میں، وہ وہاں چرچ میں جاتا ہے۔ میں اس کے گھر میں گیا، میں اسے پوچھا بیٹا تو کیوں جاتا ہے وہاں چرچ میں؟ تو اس کے باپ نے کہا اب سے کیا فرق پئی، یہ نبی مانو نہ ہو نبی مانو۔ اس لڑکے نے کہا سپاک مشید مت کر اعلان، نا غلطی کر زنا۔ یہ ہے صورتحال۔ میں نے کہا وہ پڑھا لکھا ہے؟ کہنے لگا وہ تو افسر ہے۔ تو افسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ نبی نے مون نہ ہو نبی مون، اور بیٹے کے بارے میں کہتا اب سے کیا فرق پئی۔ یہ ہے ہمارے حالات۔ تو اس لیے ہم توبہ بھی کریں گے، اللہ کی عطا پر شکر بھی ادا کریں گے اور ارادہ کریں گے، شکر، توبہ اور عزم۔ شکر کریں گے نعمت ملنے پر، توبہ کریں گے اپنی غلطیوں پر، اور ارادہ کریں گے آگے انشاءاللہ صحیح مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔